علماء نے آیات سے استدلال کیا ہے کہ ان الوصیت بالباطل باطلۃ، در مختار، رد المختار، تمام فتاوا میں ہے ناجائز کاموں کی وصیت ناجائز ہے۔ مثلا ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز فلاں مسجد کا امام پڑھائے گا، ایک مثال دیتا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ امام الحی احق بالصلاۃ علیہ، یاد ہے نا مسئلہ، تمام کتابیں بھری پڑی۔ امام الحی احق بالصلاۃ علیہ، جس کی اقتداء میں زندگی میں فرائض پڑھتا تھا وہ امام حمدان۔ وفیہ حکایت عجیبہ، محترم مکرم مولانا قاری حافظ مفتاح اللہ صاحب کے محلے میں کسی شخص نے اپنے پیر کے لیے وصیت کی اور اس نے قاری صاحب کی موجودگی میں جنازہ پڑھایا، تو مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب نے استفتاء کیا مجھ سے کہ اس پر شرعی حکم بتائے۔ میں نے ایک طویل تحریر فرصت کی گھڑیوں میں تقریباً تمام کتابوں کی عبارتیں جمع کی اور ثابت کیا کہ حق کے امامت جو امام الحی کا ہے کسی کے کہنے سے وہ باطل نہیں ہوگا، اور یہ وصیت غیر نافذ العمل تھی اور آپ ہی کو پڑھانا تھا اور امام الحی کو پڑھانا۔ یہ فتوی شائع ہے۔ یہاں محلے میں ایک شخص مر گیا اور اس نے ایک غیر اسلامی جماعت نام نہاد اسلامی، اس کے ایک پروفیسر کے لیے کہا کہ وہ آئے گا وہ جنازہ پڑھائے گا، وصیت کی۔ مجھے کہا گیا، میں نے کہا نہیں میں پڑھاؤں گا، ہم جنازہ پڑھانا زیادہ جانتے، پروفیسر کو صف میں کھڑا ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا وصیت ہے، میں نے کہا وصیت باطل ہے۔ مزمل بھائی ہمارے درمیان میں تھے، وہ آئے، مجھے کہا آپ کی کوئی تحریر ان کو ہاتھ لگی، میں نے کہا بے فکر رہو مجھے یاد ہے وہ، اور اسی تحریر پر انشاءاللہ ان کے کپڑے جھاڑ دوں گا ادھر صفوں کے سامنے۔ ویسے میں کوئی پرواہ نہیں، کوئی طالب علم پڑھا ہے، بابا باری پڑھا ہے، لیکن وہ چونکہ مذہبی طور پر ٹینشن میں تھے تو میں نے کہا اس کا جواب پھر یہ نہیں تو یہ ہے۔ پورا دن لے دے ہوتی رہی، میں ایک ہی بات پر قائم تھا کہ جب جنازہ یہاں ہوگا تو میرے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، خود پڑھاؤ۔ فقہاء نے مجھے کہا ہے کہ آپ پڑھائیں گے۔ ظہر کے بعد جنازہ تھا، سب لوگ آئے اور وہ پروفیسر صاحب بھی بڑے چھوڑے چھوڑے ہو رہے تھے۔ وہاں صف میں جا کے حضرت یہ فتویٰ آپ کا ہے، اس میں مزمل بھائی اور فلاں فلاں ہے، اور قاری مفتاح اللہ صاحب نے پوچھا ہے، آپ نے اس میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ امام صاحب مہمان کو اجازت دے دے تو آپ مجھے اجازت دے دے، یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اس میں ایسا نہیں لکھا ہے جیسے آپ، اس میں لکھا ہے کہ اگر کہیں سے اہل حق عالم محترم و مکرم آئے ہوں، جیسے حضرت مولانا سلیم اللہ خان یا مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق یا مولانا رفیع، مولانا تقی جو ہمارے بزرگ ہیں، ان میں کوئی آیا ہو، یہ لکھا ہوا ہے۔ کہا ہاں بالکل۔ تو میں نے کہا آپ محترم نہیں ہے، مہان ہے، اور آپ اہل حق نہیں، اہل زیغ و ضلال ہے۔ پیچھے ہٹ، اللہ اکبر، جنازہ ہو گیا۔ میں نے کہا جو میرے محترم ہوں، جن کی حقانیت مجھے مسلم ہو، میں مسلح سے بھی پیچھے ہو جاؤں گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہزاروں علماء اپنے کے لیے ہم پیچھے ہوتے، آئیے حضرت خوشی ہوگی، مہربانی فرمائیے۔ آدھا لفظ لے کر کے کہ جی آپ نے لکھا ہے تو بس آپ ہمیں، میں نے کہا آپ کو اجازت تب دوں گا جب آپ میرے نزدیک محترم ہو۔ آپ میرے محترم نہیں، یہ مہان ہے، قابل اہانت ہے، اور آپ اہل حق نہیں، اہل باطل ہے۔ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس کا ہم دن بھر رد کرتے رہتے ہیں، آپ میرے سامنے کیسے امامت کریں گے؟ کیوں؟ خیر تو ہے۔ مرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اتنی رنڈیاں نچواؤ اور اتنے بازار چلاؤ اور اتنے بدعت خانوں میں پیسے دو اور اتنے بدعتیوں کے ادارے بناؤ۔ یہ کوئی وصیت ہے؟ رشتہ داروں کو چاہیے کہ یہ وصیت تبدیل کر لیں۔ طالب علم قاعدہ یاد رکھے،
ناجائز وصیت کرنا ایک گناہ، اسے نافذ کرنا دوسرا گناہ۔ ناجائز مرحومین کے ناجائز افعال کو روکو تاکہ سیئہ جاری تو نہ رہے، کٹ جائے، اور مرحومین کی نیکیوں کو قائم دائم رکھو۔ ہمارے بزرگ تھے یہاں دور حدیث کے طلباء کے لیے پگڑیاں بیچتے تھے ہمیشہ، 20 سال تک ان کی طرف سے عمائم آئے۔ اس سال ان کے نااہل خاندان نے ان کی جائیداد اور مارکیٹوں پر بیٹھ کر کہا کہ ہمارے پاس توفیق نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ نااہل و نالائق، اپنے بزرگوں کی نیکیاں کاٹنے والے۔ فمن خاف من موص جنفا، جو کوئی ڈرا وصیت کرنے والے سے، موسی سے، جنفن یک طرفہ وصیت کرنے کی، جنف، او اسمن یا گناہ کی وصیت کرنے سے، فاصلح بینہم، اس نے اصلاح کی درمیان میں، فلا اسم علیہ، اس میں کچھ تبدیلی بھی آئے گی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فمن خاف من موص جنفا او اسما، جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے کہ یک طرفہ وصیت کر لے گا یا گناہ کی وصیت کر لے گا، اگر وصیت میں زیادتی ہوئی ہے جنفن، یا وصیت گناہ کی ہوئی ہے اسمن، فاصلح بینہم، دیکھو اس تبدیلی کو تبدیلی نہیں کہا، اصلاح کا، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ایسی تبدیلی پر، ان اللہ غفور الرحیم۔ دو قاعدے ذکر ہوئے، پہلا قاعدہ قاتل و ظالم سے بدلہ لینا، دوسرا قاعدہ تقسیم مال قاعدہ شرعیہ سے، تیسرا قاعدہ تحمل مشقت اور تحمل شدائد۔ یہ آیت کریمہ کہ جو آدمی مرنے لگے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، اس سے یہ مسئلہ تو معلوم ہوا کہ تقسیم مال قاعدہ شرعیہ سے ہو، لیکن یہ حکم کہ والدین کے لیے وصیت ہو، یہ آیات میراث سے منسوخ ہے۔ آیات میراث جو سورۃ النساء میں آ رہی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو مرا اگر اس کی اولاد ہے تو ماں باپ کو 1/6، اور جو مرا اگر اس کی اولاد نہیں ہے فلأمہ الثلث، تو ماں 1/3 اور 2/3 باپ لے گا۔ اس میں حدیث بھی آئی ہے، لا وصیت لوارث، جو خود شرعاً وارث بنتا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی اور امام شافعی کے درمیان اس مسئلے پر مناظرے ہوئے ہیں، 60 مناظرے ہوئے ہیں۔ امام شافعی امام محمد کے گھر میں پلے بڑھے ہیں، اور امام شافعی کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے نکاح کیا تھا۔ امام شافعی پر کٹے ہو اور امام محمد داغا پلندر ہو، پلندر۔ بیوی کے ساتھ جو سابقہ بچہ آتا ہے اس کو پشتو میں کہتے ہیں پرکٹا، اور دوسرا خاون جو ماں کا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ سوتیلا باپ کہتے ہیں، اس کو پشتو میں کہتے ہیں پلندر۔ چہ مور میں رشی وی پلار پلندر شی۔ اس کے کچھ نتائج شاہ ولی اللہ نے اور ان کے حوالے سے شبلی نے سیرت النعمان میں لکھے ہیں، لیکن بلاد عرب کے انور شاہ اعلم الناس فی وقتہ بالعلوم الاسلامیہ، شیخ و مشائخنا و استاذنا حضرت اقدس شیخ زاہد الکوثری نے شاہ ولی اللہ اور شبلی پر سخت ترین مواخذہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جہلاً بالتاریخ وغیر عارف بتراجم محمد ابن الحسن وحقوقہ اللدنیہ علی الشافعی و امثالہ، کہ شاہ ولی اللہ اور شبلی کو کیا پتہ ہے تاریخ کا، وہ کیا جانتے ہیں اس مسئلے کو۔
اور امام محمد کا وہ مقام جو شافعی کے دل میں تھا سرے سے اس سے بے خبر ہے۔ یہ اشارات للعلماء والفضلاء ہوتے ہیں، جب انہیں موقع ملے اس موضوع پر تو مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ کنز مخفی دیکھیں گے آپ۔ فرمایا فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت اور چھوڑ مرا ہو مال کہ وہ وصیت کرے والدین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یہ بھی وصیت ہے کہ اولاد ہی کو کہے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا اور میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کے حقوق میں کمی نہ ہو جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، اب سوال یہ ہے ایک آدمی نے وصیت تو کر لی لیکن رشتہ داروں نے تبدیل کی، وہ تو مر گیا۔ بہتر یہ ہے کہ محلے کے چند آدمیوں کے سامنے وصیت ہو، بہتر یہ ہے کہ لکھ کے وصیت کرے۔ حدیث میں ہے جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہو رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے وصیت نامہ لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے صبح مرا ہو تاکہ لوگ آپس میں لڑے نہیں۔ فمن بدلہ، پس جس کسی نے وصیت بدل دی بعد ما سمع، بعد اس کے سننے کے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے تبدیل کیا۔ اس ڈر سے موسی وصیت کو نہ روکے کہ ہو سکتا ہے میرے رشتہ، نہ آپ کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تو سننے جاننے والا ہے۔ یہ وہ صورت جو نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ صورت جو ہونا چاہیے